بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ نہ استجابت کر سکیں واسطے تمہارے، فَاعْلَمُوا، پس یقین کر لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک وہ قرآن نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی کہ نہیں کوئی پکاریں سننے والا سوائے اس کے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا ہو تم فرما برداری کرنے والے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا سے پہلے، فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، مشرکین کو چیلنج تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی 10 صورتیں لاؤ مثل اس قرآن کے مفترجات جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر یہ لوگ چیلنج قبول نہ کر سکیں، یہاں استجابت کا معنی چیلنج قبول کرنا، اگر یہ چیلنج تمہارا قبول نہیں کر سکتے اور قرآن کی مثل لانے پہ قادر نہیں، تو فَاعْلَمُوا میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ خطاب مشرکین کو ہے، تو اگر یہ تمہارے بڑے قائدین اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، تو تم یقین کر لو اے مشرکو کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، یہ آپ کی تصنیف نہیں، اور یہ بھی مان لو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کیونکہ یہی قرآن کی دعوت ہے اور یہی منشأ ریب تھا۔ وہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس دعوت کی وجہ سے کہ لا الہ الا ہو، تو اس لیے فرمایا پھر ثابت ہو گیا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ایک توجیہ یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان لم یستجیبوا کے ساتھ لگے گا کہ اگر یہ مشرکین اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، یہ اور ان کے معبود قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، تو پھر وہ الہ کیسے ہیں؟ الہ مشکل کشا حاجت روا کیسے ہیں؟ اگر الہ ہوتے تو قرآن کی مثل لا سکتے، کیونکہ اس میں کیا آیا؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، تو جب مشرکین اور ان کے آلہہ قرآن کی مثل لانے پہ قادر نہیں، اور اس معاملہ میں ان کے الہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو بیٹے بیٹیاں کیسے دیں گے؟ دوسرے معاملات میں کیا مدد کریں گے؟ یہ معنی آپ کے پاس لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی الہ ہوتا تو مثل بنا دیتا، جب مثل نہیں بنا سکتے تو وہ الہ نہیں۔ تو کتنے معنی ہیں؟ 2۔ ایک معنی یعنی تعلق جو ہے اللہ الہ الا ہو کا، ایک یہ کہ قرآن پہ اعتراض لا الہ الا ہو کی وجہ سے تھا، تو جب قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے،
اور جب اللہ کا نازل کرتا ہے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ اور ان کے معبود قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو معلوم ہوتا ہے عاجز ہیں، اور عاجز الہ نہیں ہوتا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوسری توجیہ ہے فَعَلَمُوا کا خطاب مومنین کو ہے کہ اگر یہ مشرک چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو پس تم یقین کر لو اے ایمان والو کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، انزل بعلم اللہ متلبسا بعلم اللہ۔ مراد وہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب کیا معنی ہوگا فَعَلَمُوا کا استقامت علی التوحید، کہ تم پکے ہو جاؤ، کیونکہ پہلے ہی مومن ہیں تو ایمان تو پہلے موجود ہے، تو پھر فَعَلَمُوا کا معنی ہوگا ثبات علی الایمان، کہ تم ایمان پہ مضبوط رہو۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو انسان ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی رونق کا، نوفی الیہم اعمالہم تو پورا پورا دے دیتے ہیں ہم ان کو جزا ان کے اعمال کی، فیہا دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جاتے۔ اولئک الذین لیس لہم ثمرہ اخرویہ، یہی لوگ ہیں نہیں واسطے ان کے آخرت میں سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا اور برباد ہو گیا ما صنعوا جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، فیہا دنیا میں، وباطل اور بطلان زہر ہو گیا اس موقع پر، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہتے تھے۔ من کانا سے زجر ما تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا بھی ہے زجر بھی، اور من کانا عام ہے، مشرک کو بھی شامل ہے اور مباحد ریاکار کو بھی شامل ہے۔ اصل آیت مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن ریاکار مباحد اس کو بھی شامل ہے۔ اور من کانا یرید، جو انسان ارادہ کرتا ہو، یہاں ارادہ سے مراد نیت ہے، جس کی نیت ہو نیک اعمال سے دنیا کی زندگی، دنیاوی مفاد، دنیاوی منافع، شہرت یا دیگر دنیا کا متعلقہ منافع، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ وزینتہا اور دنیا کی رونق، تو ثمرہ دنیاویہ ان کے لیے، نوفی الیہم، نوفی کا معنی لکھا ہے التوفیۃ تادیۃ الحق علی التمام، پورا پورا دے دینا، پورا پورا دے دیتے ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا، جزاء اعمالہم فیہا دنیا میں۔ تو یہاں ضابطہ کلیہ کا بیان ہے کہ جو انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، جیسے رفاع عامہ کے کام میں، رفاع عامہ مخلوقات کی داد رسی، بیماروں، یتیموں کے ہسپتال،
اور اسی طرح غریب لوگوں کا تعامن، اور اس سے مقصد اس کا ہوتا ہے دنیا کی زندگی، شہرت، نیک نامی، بزرگی دنیا کی، تو اس کو ہم دنیا میں ہی اس کا مقصد پورا کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کی اولاد، رزق، شہرت، نیک نامی یہ ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں وہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ بھی داخل ہے جو نیک اعمال مسلمان کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری۔ آپ کے پاس لکھا ہے کہ ان اندرج فی العموم المراؤون من اہل القبلہ، اس میں جو ریاکار اہل قبلہ ہیں مسلمان وہ بھی داخل ہیں، جیسا کہ تو دیکھتا ہے اذا صلی اماما یتنغم بالفاظ القرآن ویرتلہ احسن ترتیل ویطیل رکوعہ وسجودہ ویتباکا فی قراءتہ، کہتا ہے کہ امام صاحب ہیں، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑا نغمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ، اور بہترین ترتیل کے ساتھ لمبے لمبے رکوع اور سجدے اور دوران قرات روتے بھی ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ اخْتَلَسَهَا اخْتِلَاسًا، اور اگر الگ نماز پڑھنی ہو تو پھر وہ جان چھڑاتے ہیں، چونگے مارتے ہیں، جیسے مرغا دانے چگتا ہے۔ وَإِذَا تَصَدَّقَ أَظْهَرَ، جب صدقہ کرتے ہیں تو اس کو ظاہر کرتے ہیں ان کے سامنے جو ان کی تعریف کرے۔ وَدَفَعَهَا لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا، اور صدقہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں خان صاحب بڑا سخی ہے اور یہ بہت مال دیتا ہے۔ وَأَهْلُ الرِّبَاطِ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ رَجُلٍ، تو کہتے ہیں کہ ایک یہ آدمی ہے جو ریاکاری کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ یتصدق خفیۃً علی من لا یعرفہ، کہ ایسے آدمی کو صدقہ دیتا ہے جس کو جان پہچان بھی نہیں، اور دیتا بھی خفیہ ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالی ظل عرش میں جگہ دے گا، یوم لا ظل، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں ایک وہ بھی ہے کہ تصدق بصدقۃ فاخفاها، اس نے صدقہ کیا اور چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، اس کا شمال نہیں جانتا کہ یمین نے کیا خرچ کیا، یعنی بائیں کو معلوم نہیں، دائیں محاورہ ہے شدت اخفاء سے، اور یہ مبالغہ اخفاء صدقہ میں بَإِذَا تَعَلَّمَ عِلْمًا رَعَا بِهِ، تو اسی طرح دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور مقصد اس کا دنیا کا ساز و سامان ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور فرماتے ہیں فَشَرْرِيَاءُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں ریاکاری یہ پھیل چکی ہے بہت زیادہ، حتیٰ لا تکاد ترا مخلصا للہ، حتیٰ کہ آپ اللہ کے لیے کام کرنے والا نہیں دیکھیں گے، لا فی قول ولا فعل، نہ قول میں نہ فعل میں۔ فہؤلاء من اول من تسعر بہم النار، یہ ریاکار پہلا ایندھن ہوں گے آگ کا جس سے آگ گرم کی جائے گی۔ یہ علامہ اندلسی کا دور ہے۔ علامہ اندلسی ہمارے زمانے میں ہوتے
تو پھر ان مولویوں کا حال دیکھتے اور عوام الناس کا کہ کس قدر یہ ریاکار ہیں۔ ہاں، دروس میں بھی بیٹھ کے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اور ساری کوئی آیت آئی اپنا واقعہ شروع کر دیا کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، آیت رہ گئی اپنا واقعہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ہیں وہ المراؤون۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس آیت کو سمجھو، یہ جو بیماری ہے یہ اس دور کی سب سے خطرناک بیماری ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے لیے کتنا کرتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ آج دکاندار ہیں وہ صبح کی نماز ضرور پڑھیں گے، کیوں؟ تاکہ دکان میں برکت ہو۔ نماز کو نماز کے لیے نہیں پڑھیں گے، دکان میں برکت ہو۔ پیر وظیفے کر رہا ہے مریدوں کو دکھانے کے لیے، اور میڈیا پہ رو رہا ہے، اور ڈرامے باز ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کی حقیقت آدمی پہ منکشف ہو جائے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ اس کی ہر چیز ذلیل، حقیر اور فانی ہے، اور اس کی لذتیں بھی فانی ہیں، اس کے دکھ بھی فانی ہیں، اور اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو انسان کے لیے بقا کا ذریعہ بنے۔ ایک دوسرا یہ کہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، تم اپنے رازق نہیں بن سکتے۔ اللہ نے جو رزق لکھا تمہیں جائز اسباب استعمال کرنے کا حکم دیا، باقی رہ گیا کہ اس رزق میں اضافہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں وہ باہر ملک جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے، اگر وہ حساب کریں تو زیرو سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں، یا پیسے آ گئے اور وہ پیسے لگتے ہسپتالوں پہ اور تھانوں اور کچہریوں پہ، اور ان کو نصیب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی رزق کے لیے بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ گیا اور گھر کی ذمہ داریوں سے نکل گیا، بچے خراب ہو گئے، بیوی وہ خراب ہو گئی، اور یہ رزق کے لیے پھر رہا ہے، تو سوائے ذلت کے اس کا کوئی دنیا میں بھی ٹھکانہ نہیں۔ بہرحال ایک حاشیہ پیچھے رہ گیا تھا، یہ 399 صفحہ ہے، 889۔ اس میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا آخرت مقصد بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس آدمی کا مقصد آخرت بن جائے تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اور اللہ اس کے سارے کام خود کرتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا آتی ہے ذلیل ہو کر۔ وَمَنْ كَانَتْ، اور وہ انسان کے دنیا اس کا ہم بن جائے، مقصد دنیا بن جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ اس کی فقر کو اس کے آنکھوں کے درمیان کر دیتی ہیں۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے حالات گڑبڑ ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا پھر بھی اتنی ملتی ہے جو مقدر ہو۔ تو دنیا کو مقصد بنانے والا وہ کبھی سیر نہیں ہوگا جب اس کی آنکھوں میں بھوک ہو۔ اگر بھوک معدے میں ہو تو روٹی سے پر ہو جائے گا، لیکن آنکھوں کی بھوک کو کیا کرو گے؟ سالن ڈالو گے؟ آنکھوں کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں فلاں کی آنکھوں میں بھوک آ گئی۔ اور یہاں یہ ذکر کیا کہ دنیا سے جو منہ موڑے گا
دنیا اس کے قدموں میں آئے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو یہ وہ بے وفا معشوقہ ہے کہ وہ آگے ہوگی اور یہ پیچھے ہوگا، اور یہ کبھی بھی اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح من جعل الہموم ہما واحدا، جو آدمی ایک ہی مقصد بنا لے اور وہ مقصد ہے آخرت، کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس کے دنیا کے سارے کام سنوار دے گا۔ اور جس نے اپنے ہموم بکھیر دیے احوال دنیا میں، لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلاکا، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں جا کے تباہ برباد ہو جائے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اسی پر آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، فزوروہا، پس اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، قبریں جا کے دیکھو گے کہ بڑے بڑے خان، سردار، بادشاہ، وزیر، وہ اس خاک کے نیچے ان کی ہڈیاں بھی گل گئی اور بال بھی بکھر گئے، ان کے حسن جمال بھی مٹی میں خاک ہو گئے۔ تو ان چیزوں کو جا کے یاد کرو تاکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے کہ صحابہ کے سامنے ایک بکری تھی بھونی ہوئی، مسلیہ بکری بھونی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، فابا ان یاکلا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی میں نہیں کھاتا۔ وقال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی جو بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے، تو اس لیے میں اس بکری کو نہیں کھاتا۔ اور خراج من الدنیا بھی دیکھ لینا، صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک سالم دنیا سے تشریف لے گئے، مدینہ دنیا میں ہے یا باہر ہے؟ دنیا میں ہے جی۔ اچھا، کچھ صوفی سوچ رہے ہیں کہیں باہر ہے۔ خراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، آپ سالم دنیا سے چلے گئے۔ وفات کے بعد کوئی اندیت ہو سکتی ہے؟ اند القبر ہونا اور بات ہے، اند النبی ممکن ہی نہیں کہ جب موت آ گئی تو پورا جہان بدل گیا، زمان بدل گیا، دنیا سے چلے گئے آخرت کی طرف، اور تم کہاں ہو؟ دنیا میں ہو۔ پھر قریب سننے کا کیا مطلب ہے؟ قریب جب ہے ہی نہیں وفات کے بعد، الا کل من تحت التراب فہو بعید، یہ تو تمہارا حماسی بھی کہہ رہا ہے کہ کل من تحت التراب فہو بعید، جو مر گیا وہ دور چلا گیا، وہ قریب نہیں ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عِلْمَ لَهُ، اور دنیا کو وہ جمع کرے گا جو الو ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو دردہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں انی اوسی کا، یہ وصیت کر رہے تھے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنا، والزہد فی الدنیا والرغبہ فیما عند اللہ، دنیا کے محبت سے بچنا اور فیما عند اللہ کی رغبت کرنا۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَحَبَّكَ اللَّهُ، جب تیرے اندر یہ کام آ جائے اللہ تجھ سے محبت کرے گا، لِرَغْبَتِكَ فِيمَا عِندَهُ وَأَحَبَّكَ النَّاسُ، اور لوگ تجھ سے محبت کریں گے، لِتَرْكِكَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ وَالسَّلَامُ، تو یہ ان کی جب دنیا چھوڑے گا
اللہ کی محبت بھی ہوگی لوگوں کی بھی، لیکن جب دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر دنیا تجھ سے بھاگے گی اور سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے جو صفہ میں تھے اور ایسے تھے کہ رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء، ان پر کپڑا صرف ایک ہی ہوتا تھا، یا چادر، ازار یا کسا، قد ربطوا، اور انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھی ہوئی تھی، کسی کا نصف ساقین تک پہنچتی تھی اور کسی کی کعبین تک، تو وہ اپنے ہاتھ سے انہیں جمع کر کے رکھتے کہ کراہیت ان ترا عورتہ، وہ باندھ کے رکھتے تاکہ ان کا سطر نہ کھل جائے۔ تو مطلب واضح ہے، یہاں آیت کو ذرا سمجھو، من کان یرید الحیات الدنیا، جو انسان اپنے اعمال خیر سے دنیا کا ارادہ کرتا ہے، نیک نامی کا، جاہ اور شہرت کا، بزینتہا اور اس کی ٹیپ ٹاپ کا، تو دنیاوی ثمرہ آپ کے پاس لکھا ہے، ساتھ پڑھو، ثمرہ دنیاویہ طالبین دنیا، جو دنیا کے طالب ہیں ان کے لیے ثمرہ دنیاویہ، نوفی الیہم، پورا کر دیتے ہیں ہم ان کی طرف، جزاء اعمالہم، ان کے اعمال، نیک اعمال کی جزا دنیا کے اندر، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے۔ تو یہ آیت ڈراوے کے لیے کافی ہے کہ بہت سارے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ہماری شہرت ہو گئی اور مقبولیت ہو گئی، لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں اور ہم بڑے لوگ ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں عزت مل گئی اور وقار مل گیا، طالب علم بہت ہو گئے، مدرسے بڑی عالی شان ہو گئے، خطابت کا میدان سج گیا اور لوگ جو ہیں جناب ہمیں سلوٹ کرتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب مقصد اس کا دنیا ہے تو اس کے اعمال کی جزا دنیا میں پھیر دی جائے گی، اور جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک زمیندار ہے، وہ زمین میں بیج بوتا ہے، چاہے نیک ہے یا بد، تو فصل اگ کے آ جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کی فصل بیج بویا اور گندم آ گئی تو یہ نیک آدمی ہے، تو اس نے کام کیا تھا، کام کا نتیجہ نکلا۔ اسی طرح شادی کی، چاہے کنجر ہے چاہے مولوی ہے، اور چند سالوں کے بعد اولاد شولاد ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک ہوگا تو ہوگی، نہیں تو نہیں۔ یہ ضابطہ الہی ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے دین کی یا دنیا کی، اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے، تو اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، اور اصل معیار اس کی نیت اور اخلاص سے۔ اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کے ہاں اجر پائے گا، دنیا کے لیے کرے گا تو جو کام بھی دنیا میں جس کا بھی ارادہ کرے گا وہ اسے مل جائے گا۔ اور تھوڑا سا ایک شرط ہے جو سورہ بنی اسرائیل آیت 118 میں اور سورہ شورا آیت 20 میں، چونکہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم آگے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا، اور برباد ہو گئے ما صنعوا، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ناکارہ ثابت ہوں گے آخرت میں۔ وباطل، اور موقع میں واقع ما کانوا یعملون، اب بھی بے اثر ہیں، مطلب ہے کہ اب بھی ہیں باطل لیکن
صورتاً موجود ہیں، دنیا میں بھی باطل ہیں لیکن صورت ان کی موجود ہے، آخرت میں ان کا بطلان ظاہر ہو جائے گا۔ یہ مضمون ختم ہو گیا تخویف اخروی پر۔